السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی. آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے. برسوں کی جد و جہد، جان و مال کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا. آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. مگر افسوس، آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے. جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے. حالانکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے. جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ خان کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ کو خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کا اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی علم نہیں. اسے جیسے اور جس طرح کہا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج برادران وطن کو یہ بات بتلا دیجیے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے. مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کی ظلم و زیادتی کے سبب اپنا وطن عزیز ترک کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں، بلکہ اس سرزمین کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. محترم سامعین، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، خواہ وہ قربانی ہمیں اپنی مال سے دینی پڑے یا اپنی جان سے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے یہ اسلاف تھے جنہوں نے ماریٹا کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں شب و روز گزارے تھے. علماء سعد کپور ہمارے یہ اسلاف تھے کہ جن کی خاطر آج ہم آزادی ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم وطن کے دوست نما دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں. ہر دور اور ہر صدی میں جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانی کا ذکر ہوگا، خود بخود خون مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور ہاں، مسلمان کے دل میں وطن عزیز کی کس قدر محبت ہے، یہ ایک مسلمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کی تاریخ خود اس کی گواہی دے گی. آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ ہندوستانی مسلمان اس ملک کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا. وہ وطن عزیز کی محبت میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. ہمارے دور کے ایک شاعر نے وطن عزیز کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی ہے: میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں وطن کی محبت یوں ہی جا گزر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کو ہندوستان کی تاریخ تعصب کے عنق اتار کر پہننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.